ظاہر ہے ہماری پوری تاریخ کا جو سب سے اہم سفارتی حوالے سے یا جغرافیائی حوالے سے سب سے اہم ایشو تھا اور ہے اور رہے گا، وہ ظاہر ہے مسئلہ کشمیر ہے۔ تو کوئی بھی انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ ہو، ہم اس سے جوڑتے ہیں، اس تناظر میں بھی دیکھتے ہیں کہ اس پر کیا اثر ہوگا، ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی۔ یہ اس حوالے سے بھی کسی سطح کی لیجٹمیسی کہہ لیجئے یا ایک برتری دیتا ہے پاکستان کو، کہ ظاہر ہے چاہے وہ چاہے ڈونلڈ ٹرمپ جب مختلف معاملات کی بات کر رہے ہوں اور کشمیر کا اس میں بھی تذکرہ آ جائے، چونکہ انڈیا تو یہی کہتا ہے نا کہ بھائی یہ تو ایک پاکستان اس پہ قبضہ اور ہمارا اس پہ حق ہے، یعنی انڈیا کا، اور ظاہر ہے ہماری اس میں ایک پوزیشن ہے۔ تو جب سعودی عربیہ پاکستان کو، ٹھیک ہے یہ تو ایک دفاعی اعتبار سے وہ ہے، لیکن جب اس سطح تک بات آگے چلی جاتی ہے کہ جب یہ جملے لکھ کر آ جاتے ہیں سامنے کہ ایک ملک پہ حملہ دوسرے پہ حملہ تصور ہوگا، تو ان ون وے اور اندر ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی پاکستان کا جو کشمیر پر جو پرٹیکولر سٹانس ہے اس کو ایک تقویت ملتی ہے۔ دیکھیں وسیم، بات یہ ہے کہ یہ جو نیا ورلڈ آرڈر نہیں میں کہتا، نیا ورلڈ ڈس آرڈر ہے، اس میں ایک چیز طے پا گئی ہے کہ جو معاشی طور پہ مضبوط ہے اور عسکری طور پہ مضبوط ہے اس کی غلط بات بھی ٹھیک ہے، اور جو غریب ہے اس کی صحیح بات بھی غلط ہے۔ فلسطینی غریب تھے، روز مر رہے ہیں، آج بھی 100 مر گئے، 65-60 ہزار مار دیا، غازہ میں اسرائیل گھسا ہوا ہے، کچھ نہیں ہوا، ساری مسلم امہ اکٹھی نہیں ہوئی۔ قطر پہ حملہ ہوا، امیر آدمی تھے، بڑا اس ملک کا امپورٹنٹ ملک تھا، ساری مسلم امہ اکٹھی ہو گئی۔ ہماری آج اہمیت اس لیے ہے کہ ہماری ضرورت سمجھی جا رہی ہے یہ چینجنگ سیکیورٹی اور ریجنل اس کے اندر۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اس کو اپنے لیے اکنامکلی بھی ٹرانسلیٹ کرنا ہوگا۔ یہ ایک ونڈو ہے، یہ منزل نہیں ہے، یہ ایک اس وقت ونڈو کھلی ہے پاکستان کے لیے بہت بڑی، جس کو اس ایگریمنٹ سے باقی ہم نے باتیں کر لی ہیں۔ اب ہمیں ٹرانسلیٹ کرنا ہے کہ ہم عام طور پہ ملک پہلے معیشی طاقت بنتے ہیں، پھر ملٹری پاور بنتے ہیں، ملٹری مائٹ بنتے ہیں۔ ہماری الٹی ایکویژن ہے، ہم پہلے ملٹری مائٹ بن گئے ہیں، ثابت کر دیا ہے، لیکن اب ابھی معاشی طاقت نہیں بنے۔ اس وقت مڈل ایسٹ کو، باقیوں کو ضرورت ہے ایک مضبوط عسکری پارٹنر کی، وہ ہم ہیں۔ ہمیں ضرورت ہے مضبوط معاشی پارٹنرز کی، وہ ہیں۔ یہ اب کوئٹ پرو کو کا ٹائم ہے۔ اب دیکھنا میں یہ ہے کہ یہاں دروازہ تو کھل گیا ہے، اس کو ہم اکنامک بلڈ اپ میں کتنا ٹرانسلیٹ کرتے ہیں، بیکاز یہ ونڈو، ہر چیز ریلیٹیو ہوتی ہے وسیم۔ آج یہ جنگ ہم نہ جیتے ہوتے، آج ہم نہ کھڑے ہوتے یہاں، صحیح بات ہے، ورنہ اس کے علاوہ ہمارا کیا بدلا ہے؟ ہماری وہی معاشی حالت ہے، وہی ہمارے مسائل ہیں، ڈومیسٹک پالیٹکس کے وہی جھگڑے ہیں، ہر چیز وہی ہے۔ اس جنگ نے سب کچھ دنیا میں تاثر بدلا۔ اب اس کو ہم نے کتنا کیپٹلائز کرتے ہیں، وہ ہے اصل بات۔ سو میں بہت خوش ہوں، آج بہت ایکسائٹڈ ہوں، لیکن مجھے نظر آتا ہے کہ ایک بہت بڑا موقع ہے جس کو ہمیں اب گراسپ کرنا ہے اور اس کو ٹرانسلیٹ کرنا ہے انٹو اکنامک ایڈوانٹیج ٹو اس۔ کیا ہم وہ موقع تو نہیں ضائع کریں گے؟ یہ سوال ہے اس گورنمنٹ کے لیے۔ ورنہ مجھے یاد ہے سعودی عربیہ نے جب لاسٹ ٹائم 2024 میں بھی آ کے بڑے MOU سائن ہوئے، سب کچھ ہوئے، پھر ہم نے یہ ARY پہ خبر بھی شیئر کی کہ بعد میں ایک پوائنٹ پہ محمد بن سلمان نے کہا وزیر اعظم کو کہ یار آپ کے لوگ ہمیں پروجیکٹ نہیں بھیجتے، وہ 2-3 صفحے کی وہ اسی طرح کی بھیج دیتے ہیں چیزیں، پراپر ڈاکیومنٹڈ، پراپر۔ یہاں میکنزیز آف دا ورلڈ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اب چیزیں ویٹ کرتے ہیں۔ ہم نے موقع بہت ضائع کیے ہیں، یہ اللہ نے بہت بڑا موقع دیا ہے ویزا وی انڈیا، ویزا وی آر امپورٹنس ان دا مسلم امہ، ویزا وی یورپ اور باقی ملک ہمیں کیسے دیکھ رہے ہیں امریکہ کے، لیکن ہماری ایک ریالٹی ہے، وہ ہماری معاشی کمزوری ہے۔ ہمیں اس کو ٹرانسلیٹ کرنا ہے اس کے اندر، پھر ہماری اصل فتح۔